بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 74 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الاشربہ پڑھیں گے۔ اشربہ یہ شراب کی جمع ہے، یعنی پینے کی چیز، اور یہاں پر مراد اس سے جو حرام شرابیں ہیں یا دیگر جو مشروبات ہیں، نبیذ وغیرہ، ان میں سے کون کون سے حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں، ان سے متعلق جو بحث ہوگی وہ اس سبق میں آپ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے جو حدود ہیں ان میں ایک حد اور شرعی سزا یہ بھی پڑھی تھی کہ شراب پینے کی حد جاری ہوتی ہے، شرعی سزا ہوتی ہے، تو اس سے کون سی شراب مراد ہے، کس شراب کے اوپر حد لگے گی اور کس پر نہیں لگے گی، اور دیگر شرابیں جو حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور شراب سے ملتی جلتی چیزیں نبیذ وغیرہ کون سی حلال ہیں، یہ ساری تفصیل اس باب میں بیان ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب الاشربتی، کہ یہ کتاب ہے شرابوں کے بیان میں۔ سب سے پہلے جو شرابیں حرام ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ الاشربۃ المحرمۃ اربعۃ، جو شرابیں حرام ہیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلی الخمر، پہلی قسم جس کا نام خمر ہے، یہی وہ اصل شراب ہے جس کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور جس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے۔ اصل شراب اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی عصیر العنبی، یہ انگور کا شیرہ ہوتا ہے، انگور کا رس ہوتا ہے جو کچا ہو، اس کو آگ پر پکایا نہ گیا ہو۔ اذا غلا، جب وہ جوش مارنے لگے، واشتد، اور گاڑھا ہو جائے، وقذف بالزبدی، اور جھاگ پھینکنے لگے۔ تو اس میں یہ جو اصل شراب ہے خمر، اس کی تعریف میں یہ کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ انگور کی شراب ہونی چاہیے، کسی اور پھل کی نہ ہو۔ دوسرا، انگور کا یہ کچا رس ہونا چاہیے، کچا شیرہ ہونا چاہیے، پکا ہوا نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ یہ جوش مار رہا ہو، ابل رہا ہو۔ اور چوتھا یہ کہ گاڑھا ہو جائے اس کا جو شیرہ ہے۔ پانچواں یہ کہ وہ جھاگ پھینک رہا ہو۔ یہ 5 صفات جس چیز کے اندر پائی جائیں گی وہ خمر ہوگی، یہ اصل شراب ہے، اور یہ بالکل حرام ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی پیے گا تو یہ پینا اس کا حرام ہوگا، اور اس کے اوپر اس پر حد جاری ہوگی، چاہے اس سے نشہ ہو یا نہ ہو۔ اور دوسری قسم کی شراب ہے والعصیر، کہ انگور کا یہ شیرہ ہے۔ اذا طبخ، جب اس کو آگ پر پکا لیا جائے، حتی ذهب اقل من ثلثیہ، یہاں تک کہ اس کا 2/3 سے کم حصہ اڑ جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ جو عصیر ہے، انگور کا شیرہ ہے، یہ بھی حرام شراب میں شمار ہوگا۔ تیسری قسم ہے ونقیع التمری، جو کھجور ہے اس کا منقع، یعنی کھجور کو پانی میں بھگو کر چھوڑ دیا جائے، اور اس کے اندر پھر آگے یہ شرط ہے کہ وہ جوش مارنے لگے اور گاڑھا ہو جائے۔ چوتھی قسم ہے ونقیع الزبیبی، کشمش کا جو شیرہ ہے، کشمش کو پانی میں بھگو کر چھوڑ دیا جائے۔ اذا غلا واشتد، جب یہ گاڑھا ہو جائے اور جوش مارنے لگے۔ یہ شرط جو ہے یہ ان دونوں کے ساتھ ہے۔ کھجور کا اور کشمش کا جو شیرہ ہے، جب وہ جوش مارنے لگے، ابل جائے اور گاڑھا ہو جائے، تو یہ بھی حرام شرابوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی شرابیں ہیں جو حرام ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے خمر، جس کی یہ شرائط بیان ہوئی ہیں، یہ اصل شراب ہے، یہ بالکل حرام ہے قطعی طور پر، اور اس کا ایک قطرہ بھی کوئی پیے تو وہ حرام شمار ہوتی ہے اور اس پر حد بھی جاری ہوتی ہے۔ لیکن بعد والی جو 3 اقسام ہے، یہ چونکہ ان کی حرمت نص قطعی سے، قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ان کی حرمت پہلی والی شراب سے کم ہوگی، لیکن ہے یہ بھی حرام ہی ہے۔ لیکن ان کے پینے کی وجہ سے حد اس وقت تک جاری نہیں ہوگی جب تک نشہ نہ ہو۔ اگر ان کے پینے سے نشہ ہوگا تو حد جاری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ شرابیں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، ان سے ملتی جلتی ہی، ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وہ نبیذ التمری، کھجور کا نبیذ، یعنی کھجور کو پانی میں بھگو کر رکھا جائے۔ وہ زبیبی، یا کشمش کا نبیذ، کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھا جائے۔ اذا طبخ، جب ان کو پکا لیا جائے، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، ادنا طبخۃ، تھوڑا سا پکایا جائے۔ حلال، تو یہ حلال شمار ہوں گے یہ دونوں۔ وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ یہ گاڑھے ہو جائیں، یعنی یہ کھجور کا اور کشمش کا جو نبیذ ہے، اس کو تھوڑا سا اگر پکا لیا جائے تو یہ پھر حلال ہوتا ہے،
اس کے اندر پھر وہ حرمت والی بات نہیں ہوتی جو پچھلی شرابوں میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن یہ اس وقت حلال ہے اذا شریب منہ، جب اس میں سے بندہ اتنی مقدار پیے ما یغلب علی ظنہ انہ لا یسکرہ، کہ اس کا غالب گمان ہو کہ اس مقدار سے نشہ نہیں پیدا ہوگا، من غیر لہو ولا طرب، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ لہو کے لیے یا مستی کے لیے یا ویسے بے فائدہ نہ پیے، بلکہ کسی علاج کے لیے یا تقویت کے لیے بندہ پیے، تب یہ حلال ہوتی ہے۔ اگر اس کے پینے سے پہلے بندے کو غالب گمان ہو کہ اس کے پینے سے نشہ پیدا ہو جائے گا، پھر اس کا پینا حلال نہیں ہوگا، یا اگر بندہ اس کو ویسے ہی لہو و لعب کے لیے مستی کے لیے پی رہا ہے، پھر بھی یہ حلال نہیں ہوگی۔ کسی بیماری کے علاج کے لیے یا تقویت کے لیے بندہ پیے اور غالب گمان ہو کہ اس سے نشہ پیدا نہیں ہوگا، پھر اس کا پینا حلال ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ولا بأس بالخلیطین، خلیطین کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں ملا کر مکس کر دیا جائے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کھجور اور کشمش کا جو نبیذ ہے ان کو مکس کر دیا جائے، یعنی کھجور اور کشمش کو اکٹھے ایک پانی میں بھگو دیا جائے، اس سے جو نبیذ تیار ہوگا اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَنَبِيذُ الْعَسْلِ، شہد کا نبیذ یعنی شہد کو پانی میں ڈال کر اس کا شربت بنا لیا جائے، وَالتِّينِ، انجیر کا نبیذ، وَالْحِنْطَةِ، گندم کا نبیذ، وَالشَّعِيرِ، اور جو ہے اس کا نبیذ، وَالذُّرَةِ، اور جوار کا نبیذ، حلال، یہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُطْبَخ، اگرچہ ان کو نہ پکایا گیا ہو، یہ کچے ہوں تب بھی یہ حلال ہے۔ تو یہ شہد اور انجیر اور گندم وغیرہ ان کا جو نبیذ ہوتا ہے اس کے اندر نشہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارے حلال ہیں۔ وَعَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ ثُلُثَاهُ، آگے فرماتے ہیں کہ انگور کا وہ شیرہ کہ جب اس کو پکا لیا جائے، اتنا پکایا جائے کہ اس کا 2/3 حصہ، ثلثاہ یا ثلثانی تثنیہ ہے، یہ 2/3 حصہ اس میں سے اڑ جائے، ختم ہو جائے، اور 1/3 یا اس سے کم رہ جائے، اتنا پکانے کے بعد جو انگور کا شیرہ ہوگا حلال، یہ حلال شمار ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ وہ گاڑھا ہو۔ اس سے پہلے جو حرام شرابیں تھیں اس میں یہ بات بتائی تھی کہ انگور کے شیرے کو اگر پکا لیا جائے 2/3 سے کم اس میں سے ختم ہوا ہو، اڑا ہو، تو وہ تو حرام ہے، لیکن اگر 2/3 یا اس سے زیادہ اس میں سے اڑ گیا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا ہے تو یہ پھر حلال شمار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالْإِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ وَالنَّقِيرِ، انتباز کہتے ہیں نبیذ بنانا، کوئی حرج نہیں ہے نبیذ بنانے میں ان برتنوں میں۔ یہ وہ برتن ہے کہ جو شراب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو شروع میں جب شراب کی حرمت آئی تھی تو اس میں ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان برتنوں کے اندر شراب کے کچھ نہ کچھ ذرات وغیرہ تھے، اثرات تھے، تو اس لیے ان کو استعمال کرنے میں یہ شبہ تھا کہ لوگ شراب کے اثرات کی وجہ سے شراب کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے شروع میں ان سے منع کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ شراب کی حرمت جب آئی تو شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس کے برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ برتنوں کو دیکھ کر شراب یاد آئے اور بعض اوقات بندہ مجبور ہو جائے اس کے پینے پر، اس لیے ان کو استعمال کرنے سے شروع میں منع کیا گیا۔ جب بعد میں شراب سے سب کی نفرت پیدا ہو گئی اور شراب کے اثرات ان برتنوں سے ختم ہو گئے تو پھر ان برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ ان برتنوں کو نبیذ بنانے کے لیے استعمال کرنا یا کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو یہ کون سے برتن ہے؟ دبا کہتے ہیں کدو کا برتن، کدو کا جو چھلکا ہوتا ہے اندر سے اس میں سے سبزی کو نکال کر جو باہر چھلکا ہے سخت، اس کا برتن بنایا جاتا تھا، یہ شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ والحنتم کہتے ہیں مٹی کا جو گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کے اوپر سبز رنگ کیا ہوتا تھا، یہ اس کے لیے شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ والمزفت، مزفت کہتے ہیں کہ ایسا برتن جس کے اوپر تارکول چڑھایا گیا ہو۔ والنقیر، نقیر کہتے ہیں کہ لکڑی کو کھرچ کر اس کا برتن بنایا جائے، تو یہ سارے برتن شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس لیے شروع میں ان سے منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے، اب ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ حَلَّتْ، آگے فرماتے ہیں کہ جب شراب سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ سواء صارت بنفسها خلا، چاہے وہ خود بخود سرکہ بن گئی ہو تب بھی وہ حلال ہو جائے گی، او بشیء طرح فیہا،
یا کوئی چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہو اس کے ذریعے سے وہ سرکہ بن جائے تب بھی وہ حلال ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب سرکہ بن جائے گی تو شراب کی جو ماہیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اب یہ سرکہ میں تبدیل ہو گئی ہے تو سرکہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہو جائے گی۔ ولا یکرہ تخلیلھا، اگر کوئی بندہ شراب کو خود سرکہ بناتا ہے تو اس کو سرکہ بنانا مکروہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکہ ایک حلال جائز چیز ہے تو اس میں تبدیل کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔